نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی ہے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے، باں جس نے پڑھائی ہے، باں جس نے پڑھائی ہے، سرکار دو عالم نو، باں جس نے پڑھائی ہے، سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی ہے، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، یارو دل چڑھاونا یا راتی سیاہی نو، اے گل بھی اودی زلف دے، اے گل بھی اودی زلف دے، اقبال تے مکنی ہے، اے گل بھی اودی زلف دے، اقبال تے مکنی ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے۔ اور بڑا پیارا شعر سماعت کرو، بزرگ تشریف فرمانے، یوسف جے سونے، یوسف جے سونے بھی تیری دید نو سکھ دے، یوسف جے سونے بھی تیری دید نو سکھ دے، حسرت اے حسینہ دی، حسرت اے حسینہ دی، تیری چال تے مکنی ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے، مکھ پھیر نہ پنجاں تو، مکھ پھیر نہ پنجاں تو، کنڈ کر لا تو پنجاں نو، مکھ پھیر نہ پنجاں تو، کنڈ کر لا تو پنجاں نو، کیوں؟ کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے، کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے، نہ دن نہ مہینے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ آیا آیا محمد عربی کے دین ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص پیر طریقت، راہبر شریعت، غزالی وقت، صاحبزادہ والا شان، پیر محمد عارف خلیقی نقشبندی المعروف پیر سائیں، آپ دے لخت جگر صاحبزادہ والا شان، پیر محمد بلال خلیقی نقشبندی، قابل صد احترام تشریف لے آئے نے حضرت علامہ مولانا محمد عابد صاحب نے میرے تو پہلے کچھ قیمتی لفظ کہنے، میرے سمیت ساڑھے سارے اندر سر تو ٹپ گئے،
حضرت صاحب نے بڑے قیمتی لفظ کہے سن لیکن سارے دے سر تو ٹپ گئے کیوں بس ساڈی قوم کچھ گلاں سننا گوارا نہیں کردیاں لیکن حضرت صاحب نے چند منٹ دی حاضری بڑی خوبصورت حاضری میرے تو بعد ملک پاکستان دے عظیم خطیب مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض احمد باروی صاحب بارویاں نہ ساڑا بڑا شروع تو پیار چلدا آ رہا بہت زیادہ ویسے بھی نقش بندی نے باروی بھی نقش بندی نے تو ماشاءاللہ سیفی بھائی تشریف لے آئے سن کہنے ماشاءاللہ بھی نقش بندی نے اور میں کہنا ہونا کہ جڑے صاحب نسبت انہیں تقریر کرنا سب سے سوکھا کام کیونکہ انہوں نے سمجھ آ رہی ہیں تو آئی دی جو عرس پاک دی محفل پاک ہے ساڑھے بڑے پیارے جناب بابا جی عبدالعزیز المعروف مٹھو سائیں رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس مبارک ہے جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد صدیق نقشبندی صاحب قیادت فرما رہے ہیں آپ دے رفقا اپنا مریدین آپ دے نال نے اللہ تعالیٰ اس آستانے نو شاد و آباد کیونکہ موضوع میرا ہور سی کل فاروق صاحب نے میں جو ساڑھے نقیب محفل سن فاروق احمد باروی صاحب انہوں نے میں فون کر کے کافی دیر ساڑھی گفتگو ہوئی آخر تے فیصلہ ہوئے تو اڈا جو دل آیا بیان کیونکہ موضوع میرا کچھ اور سی لیکن کل میرا موضوع بدلیا گیا تو ایک میں حوالے نسبت دینا گال کر کے پھر اپنا موضوع دی طرف آؤں کیونکہ صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہو ساڑھے عموماً لوگ کہندے نے ساڑھی ہونے تھوڑی دیر قبل ٹوبہ شہر دے اندر اتھے سائن بلال صاحب دے ماموزاد بھائی سن انہوں کو بیٹھے بھی ساڑھی گفتگو ہو رہی سی کہ نسبت جو ہے ولی نسبت تو ان میں ایک واقعہ سنانا تو ان جلدی سمجھ آ جائے گی یہ ضروری کیوں ہے یہ اللہ والیاں دا راہ ضروری کیوں ہے ایک جماعت نا جی بزرگ تشریف فرمانے یورپ دے وچ انگلینڈ دے وچ چلی گئی اللہ دا راہ دسن واسطے مسلمانہ دی جماعت حالکہ گورے نا ملک ہے جس میں گئے انہیں ایک غیر مسلم نے دعوت اسلام دیتی اللہ تعالیٰ دا نظام ہے جی انہیں قبول کی تھی وہ مسلمان جسے مسلمان ہویا تھے انہوں نے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا رہے پیش کر کے کیا آ مسلمانہ دی مقدس کتاب تے تو اس نو پڑھ انہیں جناب پڑھنا شروع کیتا قرآن پڑھ دا آیا پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچیا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک او میں تختے بلقیس لے ہونا آنکھ چمکن تو بھی پہلے لے ہونا میں تختے بلقیس لے ہونا تے آنکھ چمکن تو بھی پہلے لے ہونا جسے اس مقام تے پہنچیا دماغ کم گیا تو ان پتہ ہے بندپا میں انہیں کلمہ پڑھے قوم بڑی ریسرچ کرنا والی قوم ہے یار باقی کلنا تو قرآن دیا سمجھے آنکھ چمکن تو پہلے تختے بلقیس لے آیا سوچن والی گل ہے نا جی آنکھ چمکن جو بھی تا ڈبا نہیں ہوندا سوچی پہ گیا مولوی صاحب دے قرآن لے گیا انہیں کہ مولوی جی پورا قرآن پڑھ لیا سمجھ آگئی میں کیونکہ مسلمان نو مسلمان نو مسلمان اس قرآن دی آیت دی سمجھ نہیں آئی ہن مولوی صاحب کو یہ ہوندے صاحب نسبت تے جواب دے سکتے سن کیونکہ کچھ گلاں یہ بھی ہوندیاں کہ جڑی سمجھ نہیں ہونے نا فاروق صاحب ایک شعر پڑھ رہے سن فارسی دا یہ حضور قبلہ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ دا شعر جی ہاں جی اتھے بھی پڑھے حضور قبلہ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ نے فارسی دم فرمایا تھی کہ ولی دے کول چند کڑیاں چند سا بینا 100 سال دی عبادت تو بہتر ہے کیونکہ میں پہلے کہ میرا موضوع نہ بدلنا میں اس پاس سے چلنا سی اور میں جو بیان کر رہے ہیں سنو توجہ نہ اچھا ہوں نا جناب نا مولوی صاحب دے کول مولوی جی قرآن دی سمجھ آ گئی اس گل دی سمجھ نہیں آئی مولوی صاحب آکھا تو نما دین چاہیاں کوئی نہیں دین سکھتا ہے آ جائے گی کچھ 6 مہینے ننگے کو بڑا مولوی ہو رہا ہے انہیں پھر قرآن پاک اگن کر کے انہیں کہ مولوی جی پورے قرآن دی سمجھ ہم دی ہستی
انہیں کہا جی تو نما نما آیا سکھ دین تین آ جائے گی کوئی اس چیز نو منن والا ہوندا تو سمجھاوندا اس چیز نو منن والا ہوندا کیونکہ حضور کے ویلے شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ تہاڈی اس پورنا بہت پرانا تعلق ہے ہاں جی اتوں دے واقعات میں کیونکہ حاضری میری پہلی مرتبہ ایس پور دے باقی میں تہاڈے علاقے کا بھی کئی مرتبہ ہے لیکن ایس پور تو میں واجے ہونے ذکر ہوئے تو کہندے ہاں جی یہی ایس پور جدا اسرار الوجود دے اندر ذکر ہے تو بات توجہ نہ سنن والی خیر مختصر گل کیڑی بات بہت لمبی ہو جائے گی انہیں جناب فرقہ میں ہی پڑھا جڑا مولوی آوے قرآن چکا گیا آج مولوی جی سمجھائی انہاں کہ لے بندہ تو لے لکھو گیا سا انہوں نے کہا جی پاکستان چل دیا وہاں اجتماع آ رہا ہے بہت بڑا اجتماع ہے بڑے بڑے علماء ہوں گے وہاں مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انہوں کھچ دو کہ پاکستان لے ہن رب دی قدرت بعض کہندے نے کہ انہوں لے آن والے دا کار ہوتے تھی بعض کہندے نے انہیں سیر دی زد کی تھی مختصر جو بھی ہویا میں کہنا قسمت چنگی ہوئے رب بندے رائے چنگے پا دیندہ قسمت چنگی ہوئے نا جی بندے رب رائے چنگے پا دیندہ او دا نال او دا گائیڈ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی اگو دی ننگ پہ ننگے نا تو کہنے لگا آئے تھے کیا آج دنیا جا رہے جناب کسے پیرو لائے جناب جی کوئی نچدہ جا رہے جناب داتا انہوں کہا جی تھی شرک ہوندہ بیتو ہوندہ چل لے گئے انہوں دوجہ کے دن انہوں نے کہا آج بندے تھے کیوں چلو کال تو وہ کام سی جڑا تو سکیا آج تھے کیوں انہوں کہا دن دسیا کال والی گالی یا چل چلیے جو تیجہ دن ہویا نا انہوں نے کہا سنو میری میں تو آیا نوا مسلمان پر میرا اتنا عقل کام کردہ اینی دنیا شدائی نہیں ہو سکتی جڑی روزانہ ہی اتھے ٹولی ہے اینی شدائی نہیں ہوندی میں جا اندر جا کے ویکھنا اندر ہوندہ کی اندر جا کے ویکھنا اندر کی ہوندہ انہوں ان کے اب بندہ نہ پھنسی ہے بندہ کو آ جانا بندہ کو آ جانا نہ پھنسی ہے چلو ان کر دیا نال ان جا کے ان کر کے گیڑا جا دعا کے تینوں پڑھ لے انہیں دوجہ کہندہ بچنگا پسایا جے سانوی درباراں تے لیٹ ہوئے درباراں تے سانوی لیٹ ہوئے اون نہ چل دے پہن اون دروازہ بند ہویا جس سائڈ سے نا حضور داتا صاحب دے قدم مبارک نے نا جدھر وہ سونے دے پلیٹانیاں لگی ہیں ان تو بند ہو گئے ادھر واہ پوڑیاں چڑھ کرتے ہونا پہندہ ہن چڑھ دے ہوں دے توجہ میرا رکھنا ان پوڑیاں چنا ایک بندہ بیٹھا ہے ہن کون ہے اس دے اوپر کافی ساری بحث ہے کسے نے کہا فلانے سن کسے نے کہا فلانے ایک بندہ بیٹھا ہے انہیں نا کولو ننگ دے نو مسلم دے نا این کر کے پیر نے چھیڑیا نا پیر نے انہیں کہا کیے نو مسلم نے کیا انہیں کہا پتر غصے کیوں نہ گالتا سن انہیں غصے کیوں نہ گالتا سن اکیا ہوگے بڑا پھر دا او موڑے آیا انہیں کہا ہاں پہلے تو سنا لے باقی پھر سے ہاں پہلے تو سنا لے باقی پھر سے انہیں کہا پتر غصے نہیں ہوئی دا بہ جا کو کھا پی لے وہ نالا نے پوچھے انہیں کہا ان کی ہوئی انہیں کہا بابے بلایا بابے بلایا انہیں کہا چنگی مصیبت نو پہ کہا کدی درباراں تے لیٹ ہودا کدی بابیاں کو لیٹ ہودا ہے چنگی مصیبت نو پہ گئے کدی درباراں تے لیٹ ہودا کدی بابیاں کو انہیں کہا چل انہیں کہا یار ایڈے پیار نہ بلاندا دی تو سن لئیے ہن کول بیٹھا نا تے کول بہ کے ہاں جی بابا جی کی گل ہے بابے رے پتر غصہ کیوں کردا ہے کیوں یہ مقام ہی ہوئے عارفاں دے سلطان کہندے جے کیوں دیاں مر ہرے باہو جو
نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی جس وے گل ہوئی سکیا بابا بڑے پیار نہ پیا بلاؤں رہے یار گل سنن دیو قریب ہویا بابا دا پتر غصہ کیوں کر دیں بے جا کچھ کھوائیے پیائیے وہ تھا کہ آپ پوڑیاں جب بے کے منگدہ ہے میں نے آفران کھانے دیا سڑیا ہو گیا پھر گاڑیاں بندہ سڑیا جڑا انہیں کہا جی تو لے آ تیرے کو پڑے کھا لینے لے آؤ جی انہیں کہا پتر کھانا پینا کی آخر بابا سویر دا ٹائم ہے ناشتہ لے آؤ ناشتہ لے آؤ بابے نے کہا پتر گل ہی کوئی نہیں بہ جا بابے اپنی جلی وچ اپنے بسترے وچ ہاتھ پایا ٹرے باہر کڈی چائے گرم توش گرم انڈے گرم وہ گوے کے چیخ مار گیا دایو مولویوں توڑا بیڑا گرک ہوئے اور مولویوں توڑا ککھ کنڈا نہ روے اور مولویوں مار چھڑیا جے مولویوں قرآن دی سمجھ نہیں دے دیتی اج میں ایتھے آیا میں نے قرآن دی سمجھ آ گئی آخر کی ہوئی آخر ادھر ویکھو میں 3 سال ساڑے کو پوچھ دا رہا تخت بلقیس کی میں نہیں دے دسیا آج پتہ لگ گیا کہ آپ میں پتہ لگائی کہ آپ برتن آپ ناشتہ آپ توش آنڈے ایتھو دے نہیں میرے گھر انگلینڈ یا علی خلیل یا خلیل حق خلیل یا اے ناشتہ میرے گھر انگلینڈ دا آج پتہ لگا انگلینڈ جو ناشتہ لاہور آ سکتا ہے تخت بلقیس آج پتہ لگا ہے ان کا مولویوں بیڑا کر رکھا ہوئے پھرا مار کھڑے جے اے داتا نہیں داتا دے قدمہ میں چبین والا اے داتا نہیں داتا دے قدمہ میں چبین والے دا مقام ہے پھر داتا دا کی ہوئے گا اے ہے ولیاں کو بین دا فیدہ اے ولیاں کو بین دا اس واسطے جائید ہے جڑے مسئلے آندھی سمجھ نہیں آندھی مسئلے آندھی سمجھ سنو مسئلے آندھی سمجھ کے میرے اسٹے بھی گڑی وچ کتاب پہی ہون بھی میں اعتراض نہیں پہ کر دیو بند مسئلہ دی کتاب ہون میری گڑی پہی بینڈ دا فائدہ کیوں مولوی صاحب لکھ دینے 95 سال پہلے دی لکھی کتاب ہے جتنے بڑے علماء ہیں دو بند مسئلہ سارے تقریر لکھی اس کتاب دی میری گڑی پہی ہون بھی 95 سال پہلے دی لکھی ہوئی وہ آدھے نے ایک بزرگ ہوئے نے خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ وہ آدھے نے میں فجر دی نماز پڑھ دا کیڑی جی جڑے پڑھ دے وہ بولو کیڑی فجر دی نماز سننا وہ جو حضور شاہ نقشبند فرمائے نا 100 سال تو بہتر سنو فجر دی نماز تو بعد میں تسبیح کردہ ذکر اذکار کردہ اس تو بعد میں مراقبہ کردہ مراقبہ کر کے میں اس جہاں سے کسی اور جہاں میں چلا جاتا ہوں وہاں میں ہزار برس رہتا ہوں 1000 نہیں ہزار چلو اگلا 1000 چڑھ دو 1000 تے آ جاؤ 1000 سال رہنا کنے جی 1000 سال روزانہ 5 نمازہ پڑھدا روزانہ سال بعد مہینے دے روزے رکھدا روزانہ نیکی دے کم بھی کردا 1000 سال تو بعد واپس میں اس جہاں میں چاہ جانا انہیں تک سورج طلوع ہوندہ ہے انہیں تک سورج طلوع ہوندہ ہے ان صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نماز فجر تو سورج طلوع ہونے تک گھنٹے تو بعد ٹائم کوئی نہیں اچھا جب بالفرض اذان دے نال ہی نماز پڑھ لیے پھر بھی 1.5 گھنٹہ اذان ہوئی نال ہی نماز پڑھ لی 1.5 گھنٹہ وہ کہنے میں
1000 سال رہنا پھر واپس آنا. اے ولیاں دے کول بہن دا فائدہ ہوندا ہے. آیت مبارکہ پڑھی ورفعنا لک ذکرک. کیوں میں پہلے کیا میرا موضوع کل جو ہے بدلیا گیا. رب آدھا سونیا اسا تیرا ذکر بلند کی, اسا تیرا ذکر بلند کیتا. جو میں ٹائم ملیا میں اس لیے فاروق صاحب تو پوچھا میں ٹائم دا تو میں اپنا موضوع سمیٹ لوا, کیونکہ وہ تو ہونا نہیں میں نے کوئی جناب کو یا تو پیر نو کھچے کوئی سبحان اللہ کے نہیں. جو میں ٹائم دا تک انشاءاللہ اس سے بیان ختم. ورفعنا لک ذکرک. رب آدھا سونیا اسا تیرا ذکر بلند کیتا. رب آدھا اسی تیرا ذکر بلند کیتا. کیویں کیتا سننا. میں لمبی چوڑی تمہید پہ بن گیا کیونکہ میں کہ کہنا نا میں ٹیسٹ کھلاڑیاں پنجا دن آڑا جیسے سرکار صدقہ یہ حضور قبلہ شاہ نقشبند رحمت اللہ میں ہوئی سنا رہا تھا کہ حضور قبلہ شاہ نقشبند رحمت اللہ میں بالکل منڈا سا جو تو فرمایا سی پتر تیرا زبانے تے نہ ہونا ہے. یہ حضور قبلہ شاہ نقشبند رحمت اللہ دعا ہے توڑے سامنے بیٹھی ہے. تو آج بھی الحمدللہ ٹینشن کوئی نہیں ہوندی بے ہن کنی کرنی لیکن ہن جو ٹائم ہے اس تے چل. ورفعنا لک ذکرک. محبوبہ سا ذکر بلند کیتا. عالم ارواح وچ ذکر مصطفیٰ, عالم اجسام وچ ذکر مصطفیٰ. نسل انسانیت بابا آدم علیہ السلام, پہلا انسان آدم, پہلا جناب نبی آدم, وہ بھی ذکر مصطفیٰ کردہ عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 2,24,000 جتنے نبی رسول آئے ذکر مصطفیٰ کر دے رہے. میں اگر شروع کرا بہت ٹائم چاہیے. جس دن سرکار دی ولادت ہوئی, جس دن ولادت باسعادت ہوئی, سنو میلاد سن دے رہندے آج میرے کو سنو. میں کہا گڈی وچ کتاب موجود پئی دیوبند مسلک دی تانا نہیں پیا دیندا مینا نہیں پیا ماردا. سنو سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی, ولادت باسعادت ہوئی. سن دے رہندے ہو اما جان, اما طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, عابدہ, حضرت آمنہ کی نے کہ نور چمکیا. یہ تو سن دے رہندے ہو, جو سن دے رہے میں تو صرف نہ چاہ نور چمکیا. میں شام دے محل ویکھے, میں بصرہ وچ چلن والے اونٹاں دیاں گردناں ویکھیاں. سنو کیا نور صرف شام تک ہے, کیا نور صرف بصرہ تک ہے؟ نہ سنو مولوی صاحب لکھ دے نے اس نور نے مشرق سے مغرب تک, شمال تو جنوب تک ہر چیز گھیرے وچ لئی. سرگی دا ٹائم سونے دی ولادت ہوئی. ورفعنا لک ذکرک. سونیا سا تیرا ذکر بلند کیتا. سنو رب کیویں بلند کیتا. سرگی دا ٹائم یمن جو اج بھی ملک ہے یمن, اس طرح جناب بت پرست ہے, بتاں دی پوجا کرن والا ہے. سرگی دا ٹائم اپنی بیوی نو نال لیا, 2 منزلہ کر تھلے کر اتے بت خانہ, بیوی نال لئی اتے چلے گئے. بتاں دی پوجا پاٹ پہ کر دینے میاں بیوی دوویں. یکدم اس نور نے بت خانہ کراس کیتا. یہ نہ سمجھ آوے اس پورا لے ہو پھر سنو. جسے جناب نور ٹپیا